سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ مخالفین کی بہن بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے، مگر اب نون لیگ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے پوری دہشت سے انتقام لے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ان کا ساتھ دیں، ظلم اور انتقام کی سیاست دفن کر دیں گے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو، گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا۔ اپنا سیاسی مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے۔ میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیالوں نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے۔ کبھی کوئی شوباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ کیا لاہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو اپنے بار بار منتخب کروانا ہے؟ ممتاز قانوندان چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میری فیملی ہے، خون میں دوڑتی ہے، انہیں پیپلز پارٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں اعتزاز احسن نے کہا کہ غلط تاثر بنایا گیا جیسے میں پیپلز پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میرے خون میں دوڑتی ہے، اس کو میرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ کچھ ماضی میں بھی کچھ اس قسم کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسپلن سے منحرف ہو رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں۔ یہ تصور بالکل غلط تھا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا ہے کہ 2018 سے 2022 تک کی نااہلی کا پورا اثر پاکستان نے دیکھا اور بھگتا۔ لاہور میں بلدیاتی نمائندوں سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ خواتین رو رہی ہیں کہ گھروں میں گیس نہیں آ رہی۔ سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کے پیدا کردہ مسائل کے باعث آج پورا پاکستان رو رہا ہے۔ 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے جو ایک نااہلی نالائکی دیکھی، جس کا اثر ہم نے لاہور میں بھی دیکھا، جس کا اثر ہم نے پورے پاکستان میں دیکھا۔ لاہور کی بات کروں تو آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ لاہور کی جو ترقی کی مثالیں پورا پاکستان دیتا تھا، پوری دنیا دیتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ لاہور جیسا، لاہور پہ یہ کر دیا، لاہور یہ ہو گیا، وہی لاہور ہے۔ جگہ جگہ غلاظت کے، گند کے ڈھیر لگے ہوئے۔ لاہور کے چپے چپے پہ مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کے خدمت کے نشان ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی ہے پنجاب پہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان اور ان کے صاحبزادے قاسم اختر خان کی N97 فیصل آباد میں انتخابی مہم جاری ہے۔ مختلف برادریوں اور اہل علاقہ نے ہمایوں اختر خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ کونم میٹنگ سے خطاب میں ہمایوں اختر کا کہنا تھا کہ انتخابات میں کامیاب ہو کر حلقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ انتخابی جلسے سے خطاب میں ہمایوں اختر نے کہا کہ وہ الیکشن جیت کر اس علاقے کے نوجوانوں کی مایوسی دور کریں گے۔ تحصیل نادلیہ والا میں بہت بڑا انڈسٹریل زون بنے گا، صحت اور کھیلوں کی سہولیات عام کریں گے، ایسے منصوبے لائیں گے کہ نوجوان قرضہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ علاقے کی مختلف برادریوں اور اہل علاقہ نے الیکشن میں ہمایوں اختر کے صاحبزادے قاسم اختر کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ قاسم اختر خان کی بھی کارنر میٹنگز اور اہل علاقہ سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ قاسم اختر خان کا کہنا تھا کہ N97 کی پسماندگی کی وجہ یہاں کئی دہائیوں سے ایک ہی خاندان کا براجمان رہنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ہمارے بہت منصوبے ہیں اس علاقے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کھیل کی سہولتیں اور
कंप्यूटर साइंस IT की इदारे इधर बनाएंगे और ऐसे मंसूबे लाएंगे जिससे नौजवान जो हैं वो कर्जा लेके हुकूमत से अपना अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये जो मायूसी है नौजवानों में, इसको दूर करेंगे और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने का हमारा मंसूबा है इस तहसील में, ताकि इन नौजवानों के लिए अपने अपने जिधर रहते हैं, जिधर पले जमे हैं, उधर इनकी नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी में शादी से चंद रोज़ पहले नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसामा जावेद को गुज़श्ता रोज़ अवामी कॉलोनी में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके कोरंगी दारुल उलूम के करीब से जुम्मे की शब मिलने वाली लाश की शनाख्त उसामा जावेद के नाम से हुई। उसामा के घर इसकी शादी की तकरीब मुनक्किद थी कि उसी रोज उसका जनाजा उठा। मकतूल के वालिद कहते हैं कि बाद में पता चला कि उसामा को उसका दोस्त तलहा घर से लेकर गया था और फिर इसकी लाश मिली। 2 दिन बाद उसकी बारात थी है? तो हम तो उसको ढूंढने रात को माइयों वाले दिन उसको ले गए ना, उसकी माइयों थी, हम लोग माइयों में गए थे तो उसको जो है ना यहाँ से वो कार में ले गया। उसामा की अचानक मौत से अहले इलाका और दोस्त भी गमजदा हैं। मकतूल के भाई उवैस का कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हफ्ते पहले नया नया दोस्त बनाए, अब क्या इसकी दुश्मनी थी क्या था तो इसको तो बता नहीं सकते। तो जब ये दोस्त बनाए, जब से ये रोजाना इसको कभी होटलों पे खाना खिला रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी 2 दरिया, कभी कहीं कार के अंदर। अब जब इसने बिल्कुल भरोसा दिला दिया उसको, तो अब जो है वो ये हो गया। पुलिस ने मुलजिम तलहा को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली है। गाड़ी से मकतूल का खून और गोलियों के खोल भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि वारदात में मुलजिम तलहा के दीगर 2 साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। कैमरामैन जीशान इकबाल और साथी रिपोर्टर दानियाल सैयद के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।